دوسری بنیادی بات کہ محرم کا مہینہ ماتم کا مہینہ ہے، غم کا مہینہ ہے، یہ بھی اس لحاظ سے صحیح نہیں کہ محرم میں صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نہیں، اس کے پہلی تاریخ کو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہے۔ محرم کے مہینے میں نہ جانے کتنے صحابہ اکرام کی وفات کی تاریخ ہوں گی، محرم کے مہینے میں کتنے اولیاء اللہ کی وفات ہوگی۔ اب اگر ہم ہر دن کو جس پر کوئی اللہ کا ولی، کوئی اللہ کا برگزیدہ بندہ دنیا سے رخصت ہوا ہے، اس کو ہم ماتم کا دن شمار کریں گے تو 365 دن میں کوئی ایک دن بھی بغیر ماتم کے بچے گا نہیں، اس لیے کہ ہر دن کوئی نہ کوئی دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ ہم جو موجود ہیں اگر ہم حساب کر لیں تو 365 دن تو ہم میں سے ہر ایک کے یا بہت ساروں کے بن جاتے ہیں کہ ایک تاریخ کو ماموں کا وفات ہیں، ایک تاریخ نانے کا وفات ہیں، ایک تاریخ دادے کا وفات ہیں، کہیں چچزاد کا وفات ہیں، کہیں ماموزاد کا وفات ہیں، کہیں خالہ کی وفات ہیں، کہیں کسی اور کی رشتہ دار کی، دوست کی، پھر تو سارا سال اور ساری زندگی وہ ماتم ہی میں گزر جائے گی۔ جبکہ اللہ کے پیارے پیغمبر دنیا سے تب تشریف لے جا گئے ہیں جب اللہ کے پیارے پیغمبر نے ہر شعبہ زندگی میں ہماری مکمل رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے دین کے معاملے میں کوئی شعبہ نامکمل اور ادھورا نہیں چھوڑا ہے جس میں اللہ کے پیغمبر نے میری اور آپ کی رہنمائی نہ کی ہو۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ہمیں خوشی کے طریقے اور سنت بھی بتلائے ہیں، غم کا طریقہ بھی بتلایا ہے، خوشی کے حدود بھی اللہ کے پیارے پیغمبر نے متعین کیے ہیں، غم کا حد یہ بھی اللہ کے پیارے پیغمبر نے متعین کی ہیں۔ اور دنیا سے اللہ پاک نے تب اٹھایا جب اللہ پاک نے یہ اعلان کروایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کامل کر دیا ہے۔ اب تمہارے دین میں نہ کوئی نقص باقی ہے، نہ کوئی کمی ہے، نہ اس میں اضافے کی ضرورت ہے۔ تب اللہ کے پیارے پیغمبر کو اللہ پاک نے دنیا سے اٹھا لیا ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ محرم غم کا مہینہ ہو اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے نشاندہی نہ کی ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ غم کا مہینہ ہو اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس مہینے میں غم نہ منائی ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ مہینہ غم کا مہینہ ہو اور آپ کے سب سے وفادار ساتھی، تمام امتوں کے سب سے افضل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پہلی والی زندگی میں، اپنی خلافت والی زندگی میں اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھ کر نہ گزارا ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے انسان نے اپنی 10 سالہ حکومت میں اس ایک محرم کے ایک مہینے، ایک سال غم میں نہ گزارا ہو؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 11 سال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 سال، یہ تمام 30 سال کی خلافت، کوئی ایک محرم بھی ان خلفاء نے غم کا نہیں گزارا۔ تو اگر یہ غم کا مہینہ ہوتا، اگر یہ ماتم کا مہینہ ہوتا تو پھر اللہ کے پیارے پیغمبر اور صحابہ کرام خصوصاً خلفائے راشدین ضرور کسی نہ کسی موقع پر اس کا اظہار فرماتے تاکہ امت کے لیے یہ دین کا ایک معیار اور نمونہ بن کر رہتا۔ لیکن ان تمام صحابہ کرام اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس مہینے کو، مہینے کے کسی تاریخ کو، مہینے کے کسی دن کو، مہینے کے کسی رات کو غم اور ماتم کے طور پر نہیں منایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے میں خود شادی فرمائی ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی ہیں کہ محرم کا مہینہ خوشی کا مہینہ نہیں ہے، شادیاں نہیں کی جاتی ہے۔ اگر کوئی شادی کرے تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بے برکت ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، جو میری اور آپ کی کل کائنات کی ماں ہیں، ان سے نکاح اور ان سے رخصتی وہ محرم کے مہینے میں ہوئی ہے۔ تو اگر محرم ماتم کا مہینہ ہوتا
تو میرے پیغمبر اس مہینے میں شادی فرماتے ہیں۔ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت ابو سفیان کا انتقال ہوا۔ 3 دن گزرے، چوتھے دن حضرت ام حبیبہ نے اپنی نوکرانی سے کہا کہ مجھے کوئی زعفران کی خوشبو لا کر دے دیں اور مجھے سرما دے دیں۔ نوکرانی حیران ہو گئی، 3 دن پہلے والد کی فوتگی ہوئی ہیں اور ابھی یہ عجیب خاتون ہیں کہ یہ ایسی خوشبو جس میں زعفران ملی ہوئی ہو اس کی بھی طلب کر رہی ہیں اور سرما بھی مانگ رہی ہے۔ خادمہ نے، نوکرانی نے، باندی نے یاد دہانی کے طور پر عرض کیا کہ ماں، آپ کو یہ زعفران، یہ خوشبو اپنے استعمال کے لیے چاہیے، یہ سرما آپ کو اپنے ذاتی استعمال کے لیے چاہیے؟ ابھی تو 3 دن پہلے آپ کے بابا ابو سفیان کی وفات ہوئی ہیں۔ فرمانے لگے بیٹی، مجھے نہ شوق ہے خوشبو لگانے کا، نہ مجھے شوق ہے سرما لگانے کا، لیکن یہ 2 چیزیں مجھے ذاتی طور پر چاہیے، لا کر مجھے دے دو۔ دے دیا گیا۔ آپ نے اپنے بالوں کو درست کیا، اس میں خوشبو لگائی، پھر آنکھوں میں سرما لگایا، پھر فرمایا میں یہ بتانا چاہتی تھی کہ میرے مدنی سرکار نے کسی بھی میت پر، کسی بھی مردے پر، خواہ وہ والد ہو، خواہ وہ بیٹا ہو، خواہ وہ بیٹی ہو، قریبی رشتہ دار پر سوائے شوہر کے 3 دن سے زیادہ سوگ منانے سے منع فرمایا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتی تھی کہ میرے بابا کا وفات ابھی 4 دن ہے، میں اس سوگ اور غم کی کیفیت کو ختم کرنے لگی ہوں تاکہ امت کو پتہ چلے کہ میں نے دین سیکھا کاشانہ نبوت سے، پیارے پیغمبر کے حجر مبارک سے میں نے دین سیکھا۔ اس حجر نبوی سے تعلیم یہ ہے کہ اب 3 دن کے بعد مجھے سوگ کرنے کی شریعت سے کوئی مجھے پابند نہیں بنا دیا گیا، نہ مجھے ضرورت ہے۔ فرمایا سوائے شوہر کے کہ اس پر سوگ 4 مہینے اور 10 دن کا ہے۔ یہ اسلام میں سب سے زیادہ طویل منایا جانے والا سوگ ہے، اور یہاں 1400 سال ہو رہے ہیں اور سوگ ہی سوگ ہے۔ 1400 سال ہو گئے اور ہر مہینے کے ابتدائی 10 دنوں میں سوگ منایا جاتا ہے۔ پھر ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، شاید آپ مجھے سمجھا دیں۔ سوگ، ماتم تب شروع ہوتا ہے جب کسی کی وفات ہو جائے۔ وفات کا پہلا دن، وفات کا دوسرا دن، وفات کا تیسرا دن، یہ غم کا ہوتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10 محرم کی ہیں۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ سوگ کی ابتدا 10 محرم کو ہونی چاہیے، 11 محرم، پھر 12 محرم۔ یہ عجیب کیفیت ہیں، 1 محرم سے شروع ہوتی ہیں اور 10 محرم عین اس وقت پر جہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت ہے، سوگ کو ختم کر دیا جاتا ہے، شادیانے اور ڈھول بجنے لگ جاتے ہیں۔ میں کیا سمجھوں، یہ میرے حسین کا غم ہے یا یہ میرے حسین کی شہادت کا جشن منایا جا رہا؟ میں کیا سمجھوں؟ میری عقل یہی سمجھ رہی ہے کہ مجھے ماتم کا سبق نہیں، مجھے یہاں سے عملی طور پر جشن منانے کا سبق دیا جا رہا ہے۔